حدیث پاک میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ مفلس اور غریب کون ہوتا ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہوں، جو مالدار نہ ہو، وہ غریب ہوتا ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، آپ فرمانے لگے، صحابہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا، میری امت کا غریب وہ ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا، وہ نمازیں بھی پڑھ کے آیا ہوگا، وہ روزے بھی رکھ کے آیا ہوگا، اس نے زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، لیکن ہوگا کیا؟ اس نے ایک کا گالی دی ہوگی، دوسرے کو بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی، تیسرے کا مال کھایا ہوگا، چوتھے کا خون کیا ہوگا، پانچویں کو مارا ہوگا، لیکن جب یہ سارے اکٹھے ہو کے آئیں گے تو فرمایا جو اس کی نیکیاں ہیں وہ حقداروں کو دے دی جائیں گی، اس کے نمازیں بھی جاتی رہیں گی، اس کے روزے بھی جاتے رہیں گے، اس نے زکوٰۃ ادا کی وہ بھی جاتی رہے گی، وہ جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی نا، وہ جو اس کے نیک اعمال ہیں وہ ان کو دے دیے جائیں گے۔ اور فرمایا اگر اس کی نیکیاں پہلے ختم ہو گئیں اور حقدار بچ گئے تو لوگوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور فرمایا جو وہ حاجی صاحب، وہ نمازی صاحب، وہ جناب زکوٰۃ ادا کرنے والا، وہ سارے نیک کام کرنے والا، قیامت میں وہ سب کچھ ضائع کر کے لوگوں کے گناہ اپنے سر پہ رکھ کے دوزخ کو جا رہا ہوگا۔ احباب، اگر دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ آیا، اگر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا سلیقہ نہ آیا، اگر والدین کی خدمت کرنے کا طریقہ نہ آیا، اگر بچوں پر شفقت کرنا ہم نے نہ سیکھی، اگر ہم نے امام الانبیاء کے طریقوں پر زندگی گزارنا نہ سیکھی، اگر لوگوں کے ساتھ ہم نے زیادتی کرنا نہ چھوڑی، اگر ہم نے قدم قدم پر گناہ کرنے نہ چھوڑے، تو یہ نمازیں بھی کام نہیں آئیں گی، یہ روزے رکھے ہوئے کام نہیں آئیں گے، یہ زکوٰۃ ادا کی ہوئی کام نہیں آئے گی، حج کیا ہوا کام نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کہ حقوق العباد کا خیال رکھنا پہلا فرض ہے۔ جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، جس کے ساتھ بھی دنیا میں زیادتی کی ہوگی، جناب علی اس کو ہم نے قیامت میں فیس کرنا ہے۔ تو اللہ کے بندو، کون سی اتنی پریشانی والی بات ہے؟ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آج ہی اس سے معافی مانگ لی جائے، ہماری نمازیں تو نہ ضائع ہو جائیں، ہمارے روزے تو نہ چلے جائیں، زکوٰۃ بھی دی ہے، خالی ہاتھ تو نہ جائیں۔ اب جہنم وہ خطرناک منظر ہے، جہنم وہ وادی ہے، قرآن مجید میں آتا ہے کہ جہنم وہ خطرناک وادی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جہنم میں اے لکڑاں دے تکے نہیں بلدے ہوتے، اگر تھوڑا خیال ہو بھی مکی دے تکے بالی جاندہ ہے اللہ، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ پتھر جلتے ہیں، انسان جلتے ہیں۔ اور اس کی گہرائی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، صحابہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور ایک زوردار دھماکہ ہوا تو امام الانبیاء فرمانے لگے، صحابہ جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر کو دوزخ میں گرایا گیا تھا اور 70 سال کے بعد آج وہ دوزخ کی تہہ میں پہنچا ہے۔ گہرائی دیکھو، اوپر سے گرانا، میں کہتا ہوں 10 منزلہ بلڈنگ سے اگر کوئی چھوٹی سی روڑی گرائے نا تو آنکھ جھپکنے سے پہلے زمین پہ آ جاتی ہے۔ اور اس دوزخ کی گہرائی کا اندازہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں کہ جس میں ایک پتھر اوپر سے گرایا ہے، اس کی سپیڈ کا اندازہ آپ کریں کہ وہ 70 سال کے بعد اس دوزخ کی تہہ میں پہنچا ہے، اور ہم دن رات اپنے گندے اعمال کی وجہ سے اس دوزخ میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یار وہ جگہ ہے جہاں جو چلا گیا وہ ہمیشہ رہے گا اور وہاں سے کوئی نہیں نکال سکے گا کسی کو۔ میں تو اس کو میٹرز میں یا کلو میٹرز میں کیلکولیٹ نہیں کر سکتا۔ 70 سال پتھر گرتا ہوا 70 سال کے بعد وہاں پر پہنچا ہے۔